مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز و رحیم پروردگار کا بے انتہا شکر و کرم کہ جس نے اپنی تمام تر عنایات اپنے تمام تر مخلوقات کے لیے مقرر فرمائی ہے، جس میں مختص اور خصوصی رکھا ہے انسانوں کے لیے عقل، شعور اور فہم و ادراک کو عطا کر کے اللہ نے بڑا کرم کیا انسانوں کے لیے۔ یہ تمام تر ریاضات، عبادات اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ، ان کا انحصار علیکم السلام عقل کے اوپر ہے۔ انسان کے پاس عقل نہ ہو، انسان کے پاس فہم و ادراک نہ ہو، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ نہ انسان سمجھ سکتا ہے، نہ انسان سمجھا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا دار و مدار صرف سننے پر نہیں ہے، بلکہ کان کے ساتھ ساتھ عقل ہونی چاہیے۔ اور عقل اگر صحیح و سالم ہے، عقل ٹھیک کام کر رہی ہے، تو انسان پھر ہدایت کے راہ سے کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ اور ان کے اہم معاونت کے لیے اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرو۔ لہٰذا ہر مومن اور مومنہ کو، ہر اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت اور سیدھے راستے پر باقی رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس کی مدد کی ضرورت ہے، اس شے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ، میں نے ایک مثال گزشتہ ہفتے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ٹیکہ اور ویکسینیشن کے حوالے سے، کہ اگر تقویٰ انسان کے پاس ہے تو انسان کے پاس ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ جس کے بعد انسان خود بخود گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے، اور جس کی تفصیل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے قبل چند باتیں تاکہ اس موضوع کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیپ پر ہم پہنچ سکتے ہیں، جب یہ تمہیدی چند جملے آپ کی خدمت میں گزار کر دوں۔ یہ ایام ماہ مبارک رمضان کے، جس کا پہلا عشرہ بلطف الہی اور با تائید آل محمد ہم نے گزارا ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے۔ مغفرت و رحمت و برکت کا یہ مہینہ، جس کے 10 دن ہم نے گزار دیے اور یہ 11واں دن ہے۔ کئی مناسبات بھی ہیں۔ خود اس ہفتے میں جو گزرا ہے، کل کی تاریخ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات گزری ہے، اور اسی ہفتے میں 15 تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس کے ذیل میں بھی، اس کے درمیان بیچ میں کچھ اور بھی مناسبات ہیں، لیکن 2 بڑی مناسبت آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے۔ اور گزشتہ ہفتے میں بھی خدیجہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے کہ پہلا ماہ مبارک رمضان کا جمعہ تھا، اس میں چند اہم باتیں تھیں جس کو عرض کرنی تھی۔ یہ جو کل کی تاریخ گزری ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے، ہم دیکھیں تو انسان اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کس طریقے سے ایک تقویٰ کے ساتھ دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ غربت کی زندگی ہو، ناداری کی زندگی ہو کہ مالداری کی زندگی، انسان غیر شادی شدہ ہو کہ شادی شدہ، اولاد والے ہوں کہ اولاد والے نہ ہو، انسان کی ایک بھیڑ کے سرکل میں رہتا ہے، ایک اچھے خاصے تعداد میں رہتا ہو، یا انسان تنہا رہتا ہو، یہ تمام تر زندگیوں کے جو پہلو ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، ان تمام موقع کے اوپر واحد درس دیتی ہے ایک زندگی، جس زندگی کا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جناب خدیجہ، چاہے ان کی مالداری کی زندگی ہو یا وہ زندگی ہو جب شیب ابی طالب کا زمانہ ہو،
جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کی عفت ہو یا شادی کے بعد آپ کی عفت ہو، کس طریقے سے آپ نے حفاظت کی ہے۔ تمام تر ادوار میں ایک رول ماڈل ہے کائنات کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے اور ہم مردوں کے لیے بھی۔ ان کی سیرت ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے اس صورت میں کہ کس طریقے سے، کس شعور اور بصیرت کے ساتھ، کس تدبیر کے ساتھ جناب خدیجہ نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ مال کما لینا یہ ایک ہنر ہے، لیکن اس مال کو، اس دولت کو کس طریقے سے صرف کیا جائے اس کی تدبیر کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی محنت و مشقت سے کما سکتا ہے اور کما رہے ہیں آپ، لیکن اس مال کو جو صرف کرنا ہے، یعنی وہ زمانہ جب جناب خدیجہ کا، آپ کی یعنی پوری زندگی تو آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر سکتے مختصر سے وقت میں، بس اشارے دینے ہیں تمام ادوار کے حوالے سے۔ جس زمانے میں چونکہ آپ ایک ام المومنین ہیں، اس لیے کہ ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ماں کہا ہے، قرآن نے ازواج پیغمبر کو مومنین کے لیے کہا یہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماؤں سے مراد وہ احکام نہیں ہیں جو ہماری سگی ماں کا ہے۔ ہماری جو سگی ماں ہے ان کی وراثت ہمیں ملتی ہے، ان کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں، ان کے وارث ہم بنتے ہیں، اس طریقے کی ماں نہیں ہے۔ ماں سے مراد یہاں ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہاں ایک عزت و احترام دیا جا رہا ہے۔ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں خاص کر کے کہ ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی امت کی کسی کی، ازواج پیغمبر سے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے تم اپنے ماں کا احترام کرتے ہو اس طریقے سے ان کا احترام کرنا ہے۔ لیکن اس صورت میں نہیں ہے کہ جیسے ماں کے لیے احکام یہ ہے کہ ماں کے لیے پردہ نہیں ہے، ماں کے لیے بیٹے کا کوئی پردہ نہیں ہوتا اور بیٹے کے لیے ماں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن ازواج پیغمبر کے لیے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیتیں موجود ہیں، سورہ احزاب کی آیتیں موجود ہیں، وقرن فی بیوتکن، کہ جس کے اندر سے ڈانٹ کے کہا گیا کہ اے ازواج پیغمبر خبردار، سکون پکڑو، اپنے گھر بیٹھو۔ تبرج الجاہلیہ کا لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے، تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اس طریقے سے بنٹن کے نہ گھومو۔ یعنی ایک ایسی نصیحت پروردگار عالم، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک موضوع آپ کی خدمت میں چھیڑا تھا کہ پروردگار عالم حق بات کو بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے، تو اللہ نصیحت کر رہا ہے ازواج پیغمبر کو، ہمارے اور آپ کے گھر کی خواتین کو نہیں، حالانکہ پیغام تو ہمارے لیے بھی ہے، وہ آیتیں فقط ان کے لیے نہیں ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیشہ یاد رکھیے گا، تاریخ کے آئینے میں اپنے زمانے کو دیکھنا ہے، اپنے زمانے کے آئینے میں تاریخ کو دیکھنا ہے، تبھی ہم عبرت لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں۔ یہ درس و عبرت جب ہم تاریخ کو آئینہ قرار دے کر اپنے زمانے کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسے افراد نہیں ہیں، یا آج کے زمانے کو آئینہ قرار دیں اور تاریخ کو دیکھیں کہ آج کے زمانے کا آدمی اگر ایسا ہے جو تاریخ کے کسی کردار سے مماثلت رکھتا ہے تو اس کا حشر وہی ہوگا جو ان کا حشر ہوا ہے۔ تو تاریخ ہم پڑھتے ہیں ایک دلچسپی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، واہ کے لیے نہیں، تاریخ کو آئینہ قرار دینا ہے اپنی زندگی کے درس و عبرت کے لیے۔ ورنہ قرآن مجید جو بہت اختصار سے کام لیتا ہے، لیکن جب تاریخ بیان کرنے آتا ہے تو وہ پورا واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ تاریخ کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کو میچ کرو، دیکھو کہ اس سماج میں کئی ایسے افراد تو نہیں پائے جاتے، تم تو ویسے نہیں ہو جیسے وہ تھے بنی اسرائیل مثلا، اور اگر ایسا ہے تو وہی حشر تمہارا ہوگا جیسے ان کا ہوا، وہی عذاب تمہارے اوپر آئے گا جیسے ان کے لیے آیا تھا۔ یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے نصیحت کی ہے، حضرت خدیجہ کا احترام یہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں اس وقت تک اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ پہلی شادی ہے، اور اس نکاح کے بعد
کتنے دن تک؟ یعنی 25 برس جناب خدیجہ ساتھ ہیں رسول کے، 25 سال۔ اب 25 سال ایک بہت لمبی بڑی مدت ہے، اور جناب خدیجہ کے رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کتنے سال ہیں؟ فقط 13 سال اس کے بعد کی زندگی ہے، اور اس 13 سال میں رسول اسلام کی 10 شادیاں ہیں۔ 11 شادیوں میں سے ایک شادی جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال، اور پھر 13 سال، اس میں 20 نکاح کے لیے پیغمبر نے خود آفر کیا ہے۔ 20 مقام ایسے ہیں، اور جو آپ نے خود، اس لیے کہ وہ موضوع نہیں ہے کہ پیغمبر کی شادیاں اتنی کیوں ہیں، جو مستشرقین ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر کی شادیاں کیوں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کئی دفعہ، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن یہ موضوع نہیں ہے ورنہ بات رہ جائے گی۔ تو جو یہ 10 شادیاں جناب خدیجہ کے بعد ہے، 13 سال 10 ازواج کے ساتھ، اور 25 سال ایک زوجہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈبل، جو 10 ازواج کے ساتھ زندگی گزری ہے، اس کو اگر آپ دگنا کر دیں، ڈبل کر دیں، تو 26 سال بنتے ہیں۔ تقریباً اتنی عمر جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر نے گزاری ہے جتنی اور 10 کے ساتھ گزاری ہے۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے جناب خدیجہ کی۔ دوسری، جب تک جناب خدیجہ رہیں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تیسری خصوصیات تو قرآن کی آیتیں ہیں باقاعدہ بے شمار آپ کی فضیلت کے اوپر۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی نے کیا، حضرت عائشہ نے، جو کہ خود زوجہ رسول ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے شکوہ کیا، حالانکہ طنز کیا، طعنہ دیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، بھلا ایک جوان زوجہ کے ہوتے ہوئے، یعنی ارادہ یہی تھا، یعنی ہم جیسے ہوتے ہوئے آپ ایک بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایک بوڑھی عورت کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ یعنی جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو معتبر ترین جو روایت ہے وہ 53 سال، اور اگر عام روایات ہیں، عام روایت کو اگر آپ اٹھا لیں تو 65 سال۔ اگر 65 سال کی عمر ہے یا 53 سال کی بھی، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ایک عمر ہے یہ اس زمانے کے اعتبار سے تو نہیں، اس لیے کہ جو عرب کا زمانہ تھا، جیسے جناب ابو طالب کا انتقال ابھی چند دن پہلے ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال۔ 120 سال جناب ابو طالب کی عمر ہے، تو چلو بزرگی میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جناب خدیجہ کی عمر اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ وہ عرب کی جو عمر ہے اور وہ 1400 سال پرانی عمر، وہ اتنی لمبی عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والی خاتون کے اعتبار سے بہت زیادہ عمر ہے، اس لیے کہ رسول اسلام کے ازواج میں سب سے جوان زوجہ یہ تھی۔ تو ایک فطری طور پر جو ایک فطری سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دیگر ازواج موجود ہیں تو ایک بوڑھی عورت کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کو یاد کر کے روتے ہیں، آپ ان کا ذکر ہمیشہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کا ذکر، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر، کبھی دیگر خواتین کی بات آ گئی تو آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کی حفاظت کی بات آ گئی آپ خدیجہ کی بات کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو اس موقع پر پیغمبر اسلام نے فرمایا کیوں نہ کریں اس کا ذکر، کہ جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، جب میں اسلام لے کے آیا تو سب مجھے جھٹلا رہے تھے، مگر خدیجہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس نے میرے اوپر ایمان لے آئی اور میرا کلمہ پڑھا۔ جب سب اپنے مال کو بچا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے اپنے خزانے کا دہانہ کھول دیا اور ہمارے لیے اپنا پورا مال وقف کر دیا۔ اور تیسری خصوصیت خدیجہ کی یہ ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں، ویسے خصوصیات بہت ساری ہیں جو پیغمبر کی زبانی ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے کسی اور زوجہ سے اولاد نصیب نہیں ہوئی مگر خدیجہ وہ ہے جس نے ابتر کے طعنے سے مجھے بچا لیا اور فاطمہ جیسی اولاد مجھے عنایت کی۔ یہ خصوصیات اتنی بڑی بڑی خصوصیات تھی جناب خدیجہ کی
کہ جس کے بعد ازواج پیغمبر یہ کہا کرتی تھیں کہ ہمیں رشک ہوتا تھا ہمیں رشک ہوتا تھا یا حسد ہوتا تھا باقاعدہ خدیجہ سے، اس لیے کہ خدیجہ کی وہ خدمات پیغمبر اکرم صبح و شام جو اپنی زبانوں پہ لایا کرتے تھے. یہ ہے پیغمبر کا احترام جو جناب خدیجہ کا کیا کرتے تھے. لیکن جو اللہ نے احترام کیا ہے وہ تو عجیب ہے. آپ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں، کئی آیات ہیں، ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں. ارشاد ہوتا ہے سورہ تحریم کے اندر، سورہ تحریم آیت نمبر 5 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. پروردگار عالم وہ جو، اب دیکھیں اس طرح کی کوئی آیت جناب خدیجہ کی موجودگی میں نہیں آئی. یہ ایک نصیحت ہے ازواج پیغمبر کو، جو اللہ نے نصیحت کی ہے وہ کب کی ہے؟ جناب خدیجہ کی زندگی میں کبھی نہیں کی. اس لیے کہ ایک تو عام نصیحت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے خاص یہ خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جو ناپختہ ذہن ہے، جو ذہن ابھی بالغ نہیں ہوا، جو کم ظرف لوگ ہیں، کم ذہنیت لوگ ہیں، اس سے غلط استفادہ نہ کرے اور یہ نہ کہیں کہ بھائی اس آیت میں تو جناب خدیجہ بھی شریک ہیں، نعوذ باللہ. لہذا اللہ نے کتنا احتیاط کیا. دیکھیے آپ، نصیحت اس وقت کر رہا ہے جب جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے نصیحت نہیں ہے، دیگر ازواج کے لیے، اور اس کی روشنی میں ہمارے لیے بھی ہے. اس کی روشنی میں ہمارے لیے مطلب ہمارے خواتین کے لیے بھی ہے. اور جو کردار مردوں کے لیے بھی ممکن ہے اس سے مردوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اب اللہ نے کس انداز سے نصیحت کی دیکھیے. ایسی بہت ساری آیتیں مل جائیں گی. ماہ رمضان ہے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ وقت نکالیں، قرآن کھولیں اور آج ہی سورہ تحریم کا جو پہلا صفحہ ہے، سورہ تحریم کا پہلا صفحہ اس کا ترجمہ پڑھیے آپ. اس مہینے میں ویسے عربی میں اگر آیتیں پڑھیں گے تو میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے میں، ایک ختم قرآن کے برابر، یعنی ایک لائن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. آپ وہ بھی پڑھیں، لیکن سورہ تحریم کی جو یعنی پہلا صفحہ ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ازواج پیغمبر جو دوسری ازواج تھیں ان کے اوپر اللہ نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈانٹ لگائی ہے. اور وہ ہمارے خواتین کے لیے بھی پیغام ہے، اس سے لینا چاہیے. آیت یہ ہے عسى ربه ان طلقكن. اس یہ چوتھی نمبر آیت میں آپ تیسری نمبر آیت پڑھیں گے تو اس میں 2 بیویوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے راز کو فاش کیا تھا، اور جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تو پھر پیغمبر نے ان کو ڈانٹا اور کہا یہ کیا حرکت ہے تم لوگوں کی، توبہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میرے علیم و خبیر پروردگار نے مجھے بتایا ہے. یہ آیتیں اگر سورہ تحریم کی پڑھیں گے، 5 نمبر آیت اگر آپ آئیں گے 5 نمبر پہ جس کو میں ابھی تلاوت کر رہا تھا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. اے ازواج پیغمبر، اے پیغمبر کی بیویوں سنو. اگر میں اپنے الفاظ کو بھی جوڑ کے کہوں، اس لیے بالکل لفظی ترجمہ نہیں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہوں، اگر غلط ترجمہ ہو گیا تو روزہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور گناہ الگ ہے. تو خاص خیال کرتے ہوئے اگر اس لیے میں ذکر کر دوں کہ اس میں ترجمہ میں اپنی زبان میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. اے ازواج پیغمبر، اے رسول کی بیویوں سنو، اگر تمہیں رسول طلاق دے بھی دے، تمہیں طلاق دے دیا جائے تو پھر تم سے بہتر عورتیں اللہ اس رسول کو عطا کرے گا. اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم جس گمان میں ہو، تم جس فکر میں ہو کہ بہت عالی شان ہو، عالی مرتبہ ہو، یاد رکھو اگر رسول نے تمہیں طلاق دے دیا تو تم سے بہتر عورتیں آ جائیں گی رسول کے پاس، رسول کی زوجیت میں تم سے اچھی خواتین آ جائیں گی. لہٰذا غلط زوم میں نہ رہنا.
مسلماتن مؤمناتن قانتاتن تائباتن عابداتن سائحات طیباتن ابکارا. کیسی عورتیں آئیں گی؟ یعنی اب دیکھیے، اب یہ پیغام ہمارے خواتین کے لیے بھی ہے اور ان کو نصیحت کی گئی، تو اول مرحلے میں تو وہ ہیں. ایسی ازواج، نیک زوجہ کی صفات کو قرآن نے بیان کیا کہ ایک نیک عورت کیسی ہوتی ہے. پہلی چیز قرآن نے بتایا کہ وہ مسلماتن مؤمناتن، وہ مسلمہ ہوں گی اور مومنہ ہوں گی. اصول اسلام ان کے پاس ہوگا، اصول ایمان ان کے پاس ہوگا. بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر. اصول اسلام، اصول ایمان، یعنی مسلمہ ہوں گی اور مومنہ ہوں گی. جو نیک عورتیں ہیں 6 صفات بیان کی ہے قرآن نے. اور آخر میں سیباتن و ابکارا، جس کو ہم سب سے یعنی دنیا اور سماج و معاشرہ جس کو سب سے اچھی صفت قرار دیتا ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ عام ہے، کوئی اہم نہیں ہے. سیباتن ابکارا یعنی چاہے وہ شادی شدہ ہو یا جوان. قرآن کہتے ہیں شادی شدہ ہو کہ جوان کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے سے چاہے شادی شدہ ہو یا وہ جوان و کنواری ہو، کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ نیک خاتون وہ ہے جو مسلماتن مؤمناتن، جو مسلمہ ہو اور مومنہ ہو. 6 صفات ہیں اور 6 صفات میں 2 صفت شروع کے، اس کے اندر پروردگار عالم نے عقیدے کا ذکر کیا. اس کے بعد 4 صفات اس کے اندر اللہ نے اعمال کا ذکر کیا ہے. لیکن ان 4 میں 2 کا شمار حرام سے بچنے کے لیے ہے اور آخری 2 کا شمار واجبات پر عمل کرنے کے لیے. توجہ دیجیے گا، بہت اہم ہے. یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس اسلام ہے، جس کو ہم اور ہمارے ذہن میں جو اسلام موجود ہے اور ہم اسلام سمجھتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اصول دین اور فروع دین کا نام اسلام ہے. یہی کمی ہے، یہیں پہ سب سے بڑی کمی ہو گئی کہ جب ہم اصول دین اور فروع دین کو ہی اسلام سمجھتے ہیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہم سے غائب ہو گیا. وہ کیا ہے؟ اصول دین سب کو یاد ہے، فروع دین بھی سب کو یاد ہے. اسی لیے ہم نے عقیدہ ٹھیک کر لیا اور فروع دین میں نماز روزہ وغیرہ ہم نے درست کر لیا. اور بھی تو کوئی چیز ہوگی. ہاں وہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں بتا رہا ہے. مسلماتن مؤمناتن، مسلمہ ہو مومنہ ہو. یہ بات آ گئی عقیدے کی کہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا. مسلمہ مومنہ یعنی مسلم اور مومن، پہلے اسلام پھر ایمان. چلو عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب فروع دین ہے، اب نماز روزہ. قرآن نے کہا نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا کہا؟ مسلماتن مؤمناتن قانتاتن تائبات، فرما بردار بھی ہو اور توبہ کرنے والی بھی ہو. مرد اپنے لیے لے، فرما بردار بھی ہو اور توبہ کرنے والے ہوں. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ نہیں ہے کہ عقیدہ ٹھیک کر لو پھر واجب کے اوپر عمل کر لو. پیغام یہ ہے، بلکہ 3 حصے کا نام اسلام ہے. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. پہلی چیز عقیدہ ٹھیک کرو، دوسرا ہے کہ حرام سے بچو، اور تیسرا ہے کہ اب واجبات پہ عمل کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک کر لو اور پھر عبادتیں کرنی شروع کر دو. اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اور فروع دین میں اول نماز اور روزہ وغیرہ یہ سب، تو پھر ہم نے اعمال کرنا شروع کر دیا. اسی لیے نقصان یہ ہوا سماج کا، نمازی ہے مگر فراڈی ہے، روزہ رکھتا ہے افطار کے بعد بیوی کو پیٹتا ہے. سب سے اچھا نوحہ پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، ماتم کرنے والا، مجلس برپا کرنے والا اچھا عزادار ہے، سب سے اچھا عزادار ہے سماج کے اندر کا، مگر وہ زمینیں بھی کاٹتا ہے، ڈول بھی کاٹتا ہے. یا مثلا بہترین انسان
اتنا بڑا عابد ہے کہ نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے، ہر نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے، مگر صبح و شام ظلم کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ توہین نہیں ہے نمازی کی، یہ روزہ دار کی توہین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ سماج کا یہ جو فکر ہے ذہن کے اندر کہ عقیدہ ٹھیک کر لو، واجبات پہ عمل کر لو، تو بیچ کا حصہ تو غائب ہو گیا کہ حرام سے بھی بچنا ہے، یہ تو یاد ہی نہیں ہے، یہ تو سکھایا نہیں گیا، بلکہ یہ پتہ ہے عقیدہ ٹھیک کرو، اعمال کرو، بس بات ختم۔ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے عقیدہ ٹھیک کرو پھر حرام سے بچو۔ اب دستغیب شیرازی کی کتاب پڑھیں، گناہان کبیرہ، گناہان کبیرہ کے بالکل پہلی جلد کے مقدمے کے بعد جس بحث کو چھیڑا ہے علامہ مرحوم دستغیب شیرازی نے، وہ شہید فرماتے ہیں کہ واجبات سے بڑھ کر حرام سے بچنا ہے، واجبات پہ بعد میں عمل کرو، پہلے حرام سے بچو۔ اگر حرام سے نہیں بچو گے تو پھر وہی ہوگا، عبادتیں ہوتی رہے گی اور ساتھ میں حرام کام انجام پاتے رہیں گے، احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ ہے کہ اسلام پورا آ گیا، نہیں، بیچ کا حصہ غائب ہے، وہ ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا نہ عمل کیا۔ لہٰذا عقیدہ درست، پھر اس کے بعد حرام سے بچنا، تو لہٰذا 3 حصوں میں اس طریقے سے دین رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، پھر اس کے بعد گناہان کبیرہ و صغیرہ، اور پھر اس کے بعد فروع دین، اصول دین، گناہان کبیرہ و صغیرہ اور فروع دین۔ یہ 3 حصوں میں جب ہم رکھیں گے تو ہماری زندگی بالکل ایک سالڈ زندگی ہوگی، اسلامی زندگی ہوگی، جیسا اللہ چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نصیحت کی کہ اے ازواج پیغمبر، یاد رکھو اگر تمہیں طلاق دے دے رسول تو کوئی بات نہیں، تم سے بہتر خواتین آ جائیں گی، اور بہتر خواتین کون ہیں؟ پھر قرآن نے بتایا مسلمات، مؤمنات، اور پھر اس کے بعد قانتات اور تائبات۔ کیا پیغام ہے؟ توبہ کرنے والی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہوں سے دوری۔ تو پہلے 2 کا شمار عقیدہ، پھر دوسرے 2 کا شمار گناہوں سے پرہیز، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے عابدات سائحات، پھر اس کے بعد کہا کہ عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی۔ اب دیکھیں روزے کا ذکر عبادت سے بالکل الگ کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک الگ میدان ہے، الگ عبادت ہے۔ عابدات سائحات، عبادتوں کے ساتھ روزے کو نہیں رکھا، کیونکہ روزہ واقعاً ایک بہت بڑا، یعنی 1 مہینہ جو اللہ نے رکھا ہے، یہ ایک الگ پیغام ہے، یہ الگ مشق ہے، جو نماز سے حاصل نہیں ہوتا، جو دیگر عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ روزے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزے کو اللہ نے بالکل الگ رکھا۔ عقیدہ ٹھیک کرو، حرام سے بچو، پھر عابدات سائحات، یعنی عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی، اور سیبات ابکارہ، اور پھر چاہے کوئی مشکل نہیں، وہ پہلے سے شادی شدہ ہو یا وہ کنواری ہو، کوئی فرق نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی احترام، ان کی عزت اللہ نے اتنا خیال کیا، یہ نصیحت اس لیے جناب خدیجہ کی زندگی میں نہیں کیا، یہ آیت اس لیے نہیں اتاری کہ کہیں جو ناقص عقل والے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو دوسری ازواج کے ساتھ جناب خدیجہ بھی شامل ہیں، لہذا جناب خدیجہ کے گزرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہیں، اور جناب خدیجہ نے بھی حق ادا کیا۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ ازواج پیغمبر تمہاری مائیں ہیں، تو جناب خدیجہ نے ایسا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا، جو ماں ہونے کا حق ہے وہ جناب خدیجہ نے ہی ادا کیا ہے، ہر اعتبار سے، ہر میدان میں۔ مالدار اتنی کہ 90,000 اونٹوں کے اوپر آپ کا مال جاتا ہے، 90,000 اونٹ، اور اس کے لیے کتنے غلام، کتنے چاکر، نوکر، یہ سب ہوں گے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا محلات ہوں گے۔ آپ کے لباس کے لیے لکھا ہے اسلام سے پہلے، آپ کا لباس یہ تھا کہ ایک لباس، ہر لباس سونے کے تاروں سے بنا جاتا تھا، اور ایک لباس جو ایک دفعہ پہن لیا دوبارہ نہ پہنے۔ جناب خدیجہ اتنی مالدار خاتون، اور پھر اس کے بعد ہزاروں دوسروں کی اولاد کی کفالت کرنا، غریبوں کو، یتیموں کا دیکھ بھال کرنا،
تاریخ میں لکھا ہے اس زمانے میں 1400 سال پرانا تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ماہانہ آمدنی جناب خدیجہ کی 10 لاکھ روپے تھی. آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں 8-10 کروڑ ماہانہ آمدنی ہے. 10 کروڑ روپے جناب خدیجہ کی. کہاں گیا یہ مال؟ کہاں صرف کیا؟ وہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر صرف کیا ہے. ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر صرف کیا گیا, خرچ کیا گیا. اور خود کیسی زندگی بسر کی؟ شیب ابی طالب کے 3 سالہ وہ محصور زندگی جس میں اہل بیت کو محصور کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, بائیکاٹ کیا گیا. جناب خدیجہ اس پہاڑی کے اوپر خود چلا کرتی تھی, پیر میں جوتیاں تک نہیں ہیں, پیر پھٹ جاتے تھے, خون رستا تھا. وہ شہزادی اور پھر 5 سال تک ایک لباس میں گزارا جس لباس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے پیوند اس لباس میں آ گئے تھے, اتنے پیوند کہ سمجھ نہیں آتا تھا یہ لباس کس رنگ کا ہے. مختلف رنگ کے کپڑے اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے. کیا دولت ختم ہو گئی تھی؟ ختم نہیں ہوئی تھی. دولت تو ہے مگر ہمارے لیے وقف کر دیا. اسلام کے لیے وقف ہے, رسول کے لیے وقف ہے, امت کے لیے وقف ہے. خود اپنے لیے 1 روپے نہیں خرچ کرنا ہے. اور پھر جب شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے سب تو جناب خدیجہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. اور خوراک کیا بنی اہل بیت کی؟ خود جناب خدیجہ کی بھی. ادھر شیر مادر زہرا کو بھی پلانا ہے, زہرا کو دودھ بھی پلانا ہے, اور پھر اپنی غذا کا بھی اہتمام کرنا ہے. تاریخ آپ پڑھیں, سب نے لکھا, کوئی اختلاف نہیں. جناب خدیجہ کی غذا یہ بن گئی کہ آخری دم یہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ, یہ مالکہ, یہ ملکہ, یہ شہزادی, یہ درختوں کی پتیاں کھانے لگیں. غریب سے غریب ترین انسان سے بات کر رہا ہوں میں. یہ کردار ہے جناب خدیجہ کا جس نے ہم نے حق ادا نہیں کیا جناب خدیجہ کا. صرف اور صرف مناظرے کے طور پر ہم جناب خدیجہ کا نام لے اور یہ سمجھے ہم نے بڑا حق ادا کر دیا, نہیں کیا. آپ ڈھونڈ کے بتاؤ سماج میں جناب خدیجہ کے نام پہ ہمارے اندر کتنی خواتین ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے نام جناب خدیجہ کے نام پر کتنے رکھتے ہیں؟ اس سمپل سے آسان سی بات میں بتا رہا ہوں. شکوہ و شکایت دوسروں سے بعد میں کریں گے, ہم خود پہلے اپنے سے سوال کریں کہ ہم نے جناب خدیجہ کا کتنا حق ادا کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں, جناب خدیجہ کو بے انتہا چاہتے ہیں, لیکن کتنا حق ہم نے ادا کیا. ان کے جو مال جس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کے اوپر خرچ کیا, اس سے کیا سبق لیا ہم نے دین اسلام کے لیے کتنا خرچ کیا, اس تدبیر کے ساتھ جس تدبیر کے ساتھ جناب خدیجہ نے خرچ کیا ہے. 90,000 اونٹوں پہ مال, اس زمانے کا 10 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی, اور جن کی رہائش کا عالم یہ ہو, اور وہ آج درختوں کی پتیاں کھا رہی ہیں 3 سال تک. اور پھر آخری ایام میں جب پتیاں ختم ہو گئی تو درخت کی ٹہنیوں کی چھال ان کو اتار کے چوسی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد غربت کا عالم یہ ہے, بھوک کا عالم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار خود درختوں کی جڑ ان کو اٹھا کے ان کو چوستے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. آخر میں کیا ہوا, جناب خدیجہ بیمار پڑ گئی, اور جب بیمار پڑ گئی تو یہی 10 کل کی جو تاریخ گزری ہے 10 رمضان المبارک, عالم غربت میں, عالم بھوک و پیاس میں اس دنیا سے تشریف لے گئی, رحلت کر گئی. ساری قربانی, اور یہاں تک نہیں مال ختم ہونے کی وجہ سے آپ بھوک و پیاس برداشت نہیں کر رہی تھی, بلکہ مال اسلام کے لیے وقف کر دیا. اس لیے کہ مکے سے لے کر مدینہ, اس لیے کہ ان کے پاس وہ مال ہے کہ جو ابھی بدر کی لڑائی کے اسلحہ بننا ہے اسی مال سے. یہی وہ مال ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے. یہی وہ مال ہے کہ جس کے ذریعے سے مدینے کی مسجد کی تعمیر ہوگی. آج جو مدینے کی مسجد, یہ مسجد نبوی بن رہی ہے اور عالم اسلام اس میں عبادت کرتے ہیں, یہ احسان مانے جناب خدیجہ کا. یہ جناب خدیجہ کا احسان ہے جو سب کچھ. آج اسلام اس ترقی کی طرف گامزن نہ ہوتا اگر جناب خدیجہ کا کردار اور آپ کا مال نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا فهو صفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد بالجود والعفاف على المذنبين بحلم. ونشهد أن محمدا النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله داعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين ووقت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد.